حالیہ دور میں امریکہ ایران جنگ سے دور پاکستان اور ایران کے درمیان نہ صرف اسٹریٹجک تعلقات کا ایک نیا مثالی دور شروع ہوا بلکہ اسی سلسلے میں بائی لیٹرل اکنامک اور ٹریڈ ریلیشنز کا ایک نیا چیپٹر بھی لکھا جا رہا ہے۔ چند روز پہلے پاکستان نے ایک ہسٹورک فیصلہ کیا جس کے اثرات صرف ریجن تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ گلوبل ٹریڈ پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ پاکستان نے ایران کے لیے 6 زمینی ٹریڈ کوریڈورز کھولے ہیں۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب 30 اپریل سے اسٹریٹ آف ہارمز امریکی نیول بلاکیڈ کے باعث بند ہے۔ ہزاروں کنٹینرز کراچی پورٹ پہ پھنسے ہوئے تھے اور ایران کی اکانومی بالکل چوک ہو رہی تھی کیونکہ اس کی 90% ٹریڈ سمندری راستوں سے ہوتی ہے۔ وزارت تجارت نے 25 اپریل کو ایک نیا آرڈر جاری کیا جس کے تحت اب تیسرے ملک سے آنے والا سامان پاکستان کے راستے سڑک کے ذریعے ایران پہنچایا جا سکے گا۔ اس طرح سے ایران ٹرانزٹ کوریڈور کا ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ یہ فیصلہ فوری طور پر نافذ بھی کیا گیا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ ایرانین فارن منسٹر عباس عراقچی کے دورہ اسلام آباد کے ساتھ جڑی ہے جہاں ان کی ملاقات پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ہوئی تھی۔ گویا ایک جانب پاکستان خود کو میڈیٹر کے طور پر پیش کر رہا ہے تو دوسری جانب عملی طور پہ ایران کے لیے آلٹرنیٹ ٹریڈ روٹ بھی فراہم کر رہا ہے۔ اس اہم ڈیولپمنٹ پر امریکہ کی ناراضگی جیسے خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا مگر ماہرین اب کہتے ہیں کہ پاکستان نے قدم امریکی حمایت کے ساتھ اور امریکی معلومات کے ساتھ اٹھایا ہے۔ اس امپریشن کو اس وقت مزید تقویت ملی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو پاکستان اور ایران کے درمیان ٹرانزٹ کوریڈور کھولے جانے کا علم ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کا جواب مختصر مگر جامع دیا۔ انہوں نے کہا کہ I know everything about it۔ Pakistan has opened the land route trade with Iran. Did they consult you before opening it up to Iran? I know everything about it. Yeah, I have great respect. Are you from Pakistan? No, I'm not from Pakistan. I'm I American. have great respect for Pakistan and for the Field Marshal and for the Prime Minister. Yeah, I know it. مجھے سب پتا ہے، پاکستان اور ایران کے ٹرانزٹ ٹریڈ کے بارے میں پتا ہے اور میری گریٹ رسپیکٹ ہے پاکستان کے لیے، فیلڈ مارشل کے لیے اور پرائم منسٹر شہباز شریف کے لیے۔ یہ پہلا موقع ہے جب امریکہ نے پاکستان کی ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بغیر کسی پابندی کے قبول کیا ہے۔ تہران ٹائمز کے مطابق ایران کئی دہائیوں تک اپنی فارن ٹریڈ کا بڑا حصہ UAE کی جبل علی پورٹ کے ذریعے انجام دیتا رہا جہاں سے ایک وقت میں ایران کی 80% تک سی پورٹ امپورٹس ہینڈل کی جا رہی تھیں۔ سرکاری نمبرز کے مطابق ایران اور UAE کے درمیان نان آئل ٹریڈ تقریباً $30 بلین تک پہنچ چکی تھی۔ اس کا بڑا حصہ دبئی سے ایران جانے والی ری ایکسپورٹ پر بھی مشتمل تھا، یعنی ویسٹرن ٹیکنالوجی، مشینری، کنزیومر گڈز اور صنعتی سامان سب کچھ دبئی کے ذریعے ایران پہنچتا رہا۔ دوسری جانب اس تجارت سے UAE کو بھی بہت بڑا مالی فائدہ ہوا اور اندازوں کے مطابق ہر سال بلینز آف ڈالر صرف ایران کو ری ایکسپورٹ سے کمائے گئے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ نیا تجارتی رشتہ جو پاکستان اور ایران کے درمیان قائم ہوا ہے یہ کس کس مقام پر جوڑا جا رہا ہے اور پاکستان کو اس کا کیا کیا فائدہ ہوگا۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ ٹرانزٹ کوریڈور کو فعال کر کے خطے میں تجارت اور رابطوں کے ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے جس کے تحت گوادر، کراچی اور پورٹ قاسم جیسی بڑی بندرگاہوں کو ایران کے سرحدی علاقوں سے جوڑا جا رہا ہے۔ یہ روٹس بلوچستان کے مختلف شہروں جیسے تربت، پنجگور، خوزدار، کوئٹہ اور دالبندین سے گزرتے ہیں۔ حکام کے مطابق گوادر سے بات کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ہمایوں اختر خان، سابق وفاقی وزیر برائے انڈسٹریز اور ٹریڈ رہ چکے ہیں، کامرس کے منسٹر رہ چکے ہیں، خود بزنس لیڈر بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ ہاؤ امپورٹنٹ از دس ڈیولپمنٹ، ہاؤ سگنیفیکنٹ از دس ڈیولپمنٹ، کیونکہ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت بڑی ہو سکتی ہے۔ اس وقت تو ایک ایمرجنسی میجر ہے کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے تو پاکستان نے امیڈیٹلی یہ ٹرانزٹ روٹس آفر کیے جس پہ امریکہ نے اعتراض نہیں کیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ حد تک ہیومینیٹیرین جیسچر ہے یا جیسچر آف گڈ ول ہے امریکہ کا۔ ابھی اس کا ایلیمنٹ جو ہے زیادہ ہیومینیٹیرین ہے rather than vast trade or whatever۔ میں اس کو ٹیمپرری کہوں گا۔ ابھی بھی کامران خان صاحب، ابھی بھی ڈیورنگ دیز ٹینشنز کیسپین سے جو روٹ ہے وہ بھی ایران کا کھلا ہوا ہے، ترکی سے جو روٹ ہے وہ بھی کھلا ہوا ہے۔ سو یہ ڈپینڈ کرے گا کہ ایران کے کس حصے کے لیے پاکستان کا جو ٹرانزٹ ہے وہ زیادہ کاسٹ افیکٹو ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ ان دا لانگ رن
ان دا لانگ رن جب فرض کریں حالات بہتر ہو جاتے ہیں, سینکشن بھی ہٹ جاتی ہیں, تو ہم اس ٹرانزٹ روٹ کو زیادہ لانگ ٹرم بنا سکتے ہیں, بٹ ویل ہیو ٹو بی ایفیشینٹ اینڈ کاسٹ افیکٹو, تاکہ جو دنیا کے جو شپرز ہیں, جو ملک ہیں, ان کے لیے کم از کم ایران کا جو ساؤتھ ایسٹرن حصہ ہے جو پاکستان کا بارڈر ہے, اس تک شاید ہماری ایک کمپیریٹو ایڈوانٹیج آ جائے. تو یہ اس پہ کافی حد تک ڈپینڈ کرے گا اگر آپ اس کو لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی دینا چاہتے ہیں. اچھا, اب تک اس قسم کی کوئی چیز کیوں نہیں تھی؟ ناٹ جسٹ سینکشنز, لیکن بہت ساری چیزیں بارٹر میں ہو سکتی تھی جو سینکشن سے آزاد ہو سکتی تھی. کوئی اسٹیبلشڈ لیگل پراپر جیسے کہ اس طرح کا آفیشیل ٹریڈ روٹ اب تک پراپر طریقے سے, مطلب ایک اسٹیبلش روٹ, وہ کیوں نہیں تھا؟ ایک تو ایران پاکستان تعلقات میں وقتاً فوقتاً اتار چڑھاؤ رہا ہے, حال ہی میں بہت سگنیفیکنٹلی امپروو کیے ہیں. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو پرشین گلف کے پورٹس ہیں, دبئی پرائمریلی, اس میں پورٹ ہینڈلنگ, پورٹ کاسٹ اور جو ٹرانزٹ ہے اٹ واز ویری شارٹ, وہ زیادہ کاسٹ افیشینٹ تھا. اسی لیے میں نے کہا کہ اگر آپ اس کو لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی چاہیے تو آپ کو لانگر ٹرم میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک حصہ ایران کا ہم کمپیریٹو ایڈوانٹیج حاصل اس میں کر سکتے ہیں. جہاں تک یہ ہے ٹرانزٹ ٹریڈ, اب ہم آ جاتے ہیں جو ہماری ٹریڈ چل رہی ہے. ایک تو بارڈر ٹریڈ, اور اس کی اپنی وجوہات ہیں, کیونکہ آپ جو بارڈر پہ رہنے والے باشندے 50 کلومیٹر, ادھر روزگار کا ذریعہ ہی کوئی نہیں. دوسرا ایک بڑا میسو آربیٹراج ہے, کیونکہ اگر ایران آئل سبسیڈائز کرتا ہے تو اٹ از ویری بینیفیشل کہ وہ آئل آپ جو مرضی کوشش کر لے, اس نے پاکستان آنا ہی آنا ہے. تو لائیولیہڈ اور آربیٹراج کے دو ایشوز ہیں جس میں یہ جو بارڈر ٹریڈ ہے وہ جاری رہتا ہے. تیسری پھر بارٹر آ جاتی ہے جو کچھ حد تک سینکشنز اوائڈ کرنے کے لیے وہ آفیشیل لیول پہ بھی ہوتا ہے, کہ ادھر سے تیل آیا, ہم نے ان کو چاول دے دیا یا کھانے پینے کی اشیاء یا میٹ وغیرہ دے دیا. ان ساری چیزوں میں بھی بہتری لائی جا سکتی ہے.